امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے اپنے دوست مسلمان ممالک کو سختی سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ براہ راست انہوں نے نہیں کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کریں، بلکہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ابراہیم اکارڈ پر دستخط کر دیے جائیں۔ ابراہیم اکارڈ پر دستخط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ اس حوالے سے ان کی ان ممالک سے ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے۔ کیسے بات ہوئی ہے، یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کیا صدر ٹرمپ کی یہ خواہش پوری کر دی جائے گی، یا پھر جس طرح سے یورپی ممالک کی طرف سے صدر ٹرمپ کو جواب دیا گیا اور صدر ٹرمپ کے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا، اسی طرح سے مسلمان ممالک بھی صدر ٹرمپ کو جواب دے دیں گے، یا پھر ان کے کہنے پر ابراہیم اکارڈ کا حصہ بن جائیں گے؟ بہرحال ان کی طرف سے دو ممالک کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسا مسئلہ ہو، ان کے علاوہ سارے ممالک کو ابراہیم اکارڈ کا حصہ بننا چاہیے نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بننا ہوگا۔ آپ کے سامنے مکمل رپورٹ رکھتے ہیں۔ بی بی سی نے اس رپورٹ پر ہیڈ لائن کچھ اس طرح سے دی ہے: تمام ممالک بیک وقت معاہدہ ابراہیمی پر دستخط کریں۔ ٹرمپ کا پاکستان اور سعودی عرب سمیت دیگر اسلامی ممالک سے مطالبہ۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ سینیچر یعنی 23 مئی 2026 کو خلیجی ممالک ترکی، مصر اور پاکستان کے رہنماؤں سے ایران کے حوالے سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران انہوں نے کہا اس پیچیدہ معاملے کے حل کے بعد تمام ممالک کو کم از کم مشترکہ طور پر ابراہیمی معاہدے پر دستخط کرنے چاہیے۔ دیکھا جائے تو پیر کو ٹروتھ سوشل پر امریکی صدر ٹرمپ کی پوسٹ کے دو حصے تھے۔ پہلے حصے میں انہوں نے بتایا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں اچھی پیش رفت ہو رہی ہے، یہ تو سب کے لیے ایک عظیم معاہدہ ہوگا، یا پھر کوئی معاہدہ ہی نہیں اور پھر دوبارہ محاذ جنگ اور فائرنگ کی طرف واپسی ہوگی۔ لیکن پہلے سے بھی زیادہ بڑی اور طاقتور اور کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا۔ تاہم صدر ٹرمپ کے ٹروتھ کا دوسرا اور بڑا حصہ معاہدہ ابراہیمی اور دیگر ممالک کا اس کا حصہ بننے کی خواہش پر مبنی تھا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ سینیچر کے روز سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان، متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد، قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن آل ثانی، پاکستانی فیلڈ مارشل عاصم منیر، ترک صدر رجب طیب اردگان، مصری صدر عبد الفتاح السیسی، اردن کے شاہ عبداللہ دوئم اور بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا اس پیچیدہ معاملے کو ایک مربوط شکل دینے کی تمام امریکی کوششوں کے بعد یہ لازم ہونا چاہیے کہ یہ تمام ممالک کم از کم بیک وقت معاہدہ ابراہیمی پر دستخط کریں۔ اس سے قبل گزشتہ روز بھی صدر ٹرمپ نے جہاں کہا تھا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات تعمیری انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو وہیں انہوں نے مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والے تاریخی ابراہیمی معاہدے کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یہ معاملہ سوشل میڈیا پر اس وقت مزید توجہ کا مرکز بنا جب بعد ازاں ایکس پر امریکی سینیٹر لنڈزے گراہم نے بھی اس کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ بات چیت کے ذریعے تنازع ختم ہونے پر اگر نتیجتاً خطے کے عرب اور مسلم اتحادی ابراہیمی معاہدوں پر شامل ہو جائیں تو مشرق وسطیٰ کی تاریخ کے لیے سب سے مؤثر معاہدہ ہوگا۔ اگرچہ ٹرمپ نے اپنے پیغام میں کسی ملک کا نام نہیں لیا، تاہم گراہم نے اس سلسلے میں سعودی عرب، قطر اور پاکستان کا ذکر کیا ہے۔ گراہم نے اپنے پیغام میں خبردار کیا کہ اگر ان ممالک نے ایسا نہ کیا تو ہمارے مستقبل کے تعلقات پر اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ اس تنبیہ کے بعد یہ معاملہ سوشل میڈیا پر بحث کا موضوع بنا ہوا ہے، جہاں پاکستان، سعودی عرب اور قطری صارفین اس پر رد عمل دے رہے ہیں۔ اکثر لوگوں نے گراہم پر تنقید کی ہے اور یہ سوال اٹھایا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کیسے دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے مزید کیا کہا تھا؟ ٹروتھ سوشل پر اپنی پوسٹ میں جہاں صدر ٹرمپ نے دیگر اسلامی ممالک کے معاہدہ ابراہیمی کا حصہ بننے کی خواہش کا اظہار کیا، وہیں یہ بھی لکھا کہ یہ ممکن ہے کہ ایک یا دو ممالک کے پاس ایسا نہ کرنے کی کوئی وجہ ہو اور اسے قبول کیا جائے گا، تاہم زیادہ تر کو اس معاہدے کو ایران کے ساتھ معاہدے سے کہیں زیادہ تاریخی واقعہ بنانے کے لیے تیار اور آمادہ ہونا چاہیے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ معاہدہ ابراہیمی متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش، سوڈان اور قازقستان کے لیے مالی، معاشی اور سماجی
سماجی لحاظ سے فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ معاہدہ ابراہیمی دیگر ممالک کے لیے مزید بہتر ثابت ہوں گے اور 5000 سالوں میں پہلی بار مشرق وسطیٰ میں حقیقی طاقت، مضبوطی اور امن لائیں گے۔ یہ ایک ایسا معاہدہ ہوگا جس کا احترام دنیا میں کہیں بھی کیے گئے کسی بھی معاہدے سے زیادہ ہوگا۔ صرف یہی نہیں، امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ معاہدہ ابراہیمی پر دستخط کرنے کا آغاز سعودی عرب اور قطر کے فوری دستخط سے ہونا چاہیے اور دیگر سب کو بھی اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ امریکی صدر کے مطابق انہوں نے سینیچر یعنی 23 مئی 2026 کو ہونے والی گفتگو میں رہنماؤں کو بتایا تھا کہ تہران کے ساتھ کسی معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد ایران کو معاہدہ ابراہیمی کا حصہ بنانے میں انہیں فخر ہوگا۔ لہٰذا میں لازمی طور پر درخواست کر رہا ہوں کہ تمام ممالک فوراً معاہدہ ابراہیمی پر دستخط کریں اور اگر ایران امریکہ کے صدر کے طور پر میرے ساتھ معاہدے پر دستخط کرتا ہے تو انہیں بھی اس بے مثال عالمی اتحاد کا حصہ بنانا ایک اعزاز ہوگا۔ یہاں پہ انہوں نے سختی سے نہیں کہا کہ ایران بھی دستخط کرے، بلکہ اسے کہا کہ ان کے لیے اعزاز ہوگا کہ وہ سائن کر دیتے ہیں۔ اس بیان کے ذریعے میں اپنے نمائندوں کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ان ممالک کے تاریخی معاہدوں ابراہیمی پر دستخط کے عمل کو شروع کریں اور مکمل کریں۔ صدر ٹرمپ کے اس بیان پر باضابطہ طور پر پاکستان سمیت کسی ملک کا رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن اس سے قبل لنڈسے گراہم کی اس سے متعلق سوشل میڈیا پر تنبیہ پر شدید رد عمل سامنے آیا تھا۔ لنڈسے گراہم کا پیغام خاص طور پر سعودی عرب، پاکستان اور قطر میں توجہ حاصل کر رہا ہے۔ ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر گراہم کو ٹرمپ کے اہم اتحادیوں میں شامل شمار کیا جاتا ہے۔ اپنے پیغام میں وہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی ان مذاکرات کے نتیجے میں ایران کے تنازع کے خاتمے کے ساتھ خطے میں ہمارے عرب اور مسلم اتحادی ابراہیمی معاہدوں میں شامل ہونے پر متفق ہو جاتے ہیں تو یہ مشرق وسطیٰ کی تاریخ کے سب سے اہم معاہدوں میں سے ایک بن جائے گا۔ انہوں نے سعودی عرب، قطر اور پاکستان کا نام لے کر کہا کہ ان کا ابراہیمی معاہدوں میں شامل ہونا خطے اور دنیا کے لیے بڑی تبدیلی ثابت ہوگا۔ یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک غیر معمولی اقدام ہے۔ سعودی عرب اور دیگر ممالک کے لیے اب وقت ہے کہ وہ نئے مشرق وسطیٰ کے مستقبل کے لیے جرأت مندانہ قدم اٹھائیں، جیسا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے۔ گراہم کو توقع ہے کہ یہ ممالک ابراہیمی معاہدوں میں شامل ہوں گے جس سے عرب اسرائیل تنازع ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر یہ ممالک ٹرمپ کی تجویز سے انکار کرتے ہیں تو اس کے ہمارے مستقبل کے متعلقات پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے اور امن کا حصول ناقابل قبول ہوگا۔ تاریخ اسے مس کیلکولیشن یعنی غلطی کے طور پر یاد رکھے گی۔ اگرچہ سعودی عرب یا پاکستان کی طرف سے اب تک باقاعدہ طور پر گراہم کے پیغام پر رد عمل نہیں کیا گیا، کوئی رد عمل نہیں دیا گیا، تاہم اس پر شدید رد عمل دیگر حلقوں کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ دونوں ممالک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے اور متحدہ عرب امارات کے برعکس ان کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، جو ایران اور امریکہ کو قریب لا رہے ہیں، ان کے صدر ٹرمپ کے ساتھ بھی گرم جوشی پر مشتمل تعلقات موجود ہیں۔ ادھر شہباز شریف صاحب جن کی اتنی بڑی حیثیت نہیں ہے فیلڈ مارشل کے مقابلے میں، ان کی بھی صدر ٹرمپ کے ساتھ اچھی خاصی دعا سلام ہے، بلکہ وہ ان کی تعریفوں کے پل باندھتے رہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے ایسی شرط رکھ دینا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے پاکستان کی قیادت کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل اور ٹرمپ کے مابین گرم جوشی پر مشتمل تعلقات موجود ہیں، کیا پاکستان کی قیادت کے لیے اتنا آسان ہے کہ ابراہیم اکارڈ پر دستخط کر دیے جائیں اور اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے؟ کچھ لوگوں کو یہ ناممکن کی حد تک مشکل نظر آتا ہے، لیکن فیلڈ مارشل نے جس طرح سے دیگر معاملات کو کنٹرول کیا ہے، جس طرح سے دیگر معاملات کو ان کی طرف سے مینیج کیا گیا ہے، اگر وہ واقعی چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے تو اس کے لیے وہ مینجمنٹ اس طریقے سے کریں گے کہ پاکستان میں کوئی بڑی زور کی مخالفانہ آواز نہیں اٹھے گی۔